پوری دنیا میں اس وقت ایک ملک سے، ایک علاقے سے، ایک بستی سے، ایک شہر سے، ایک انسان سے دوسرے انسان تک، دوسرے شہر، دوسری بستی، دوسرے ملک تک خبریں لمحے بھر میں ایسی تیزی سے پھیل رہی ہے، شاید آج سے پہلے کے کسی دور میں اس طرح کی سہولتیں کسی کو نہ ملی تھی ہوگی جیسی آج کی جنریشن اور آج کی دنیا میں بسنے والی تمام کی تمام قوموں کو ملی ہے۔ لیکن جہاں یہ سہولتیں، یہ سوشل میڈیا، یہ کمیونیکیشن کے اور تعلقات کے نبھانے کی بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز انسانوں کو مہیا ہے، وہیں پر ان سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کا اور یہ تعلقات کی استوارگی کے جو اسباب ہیں، ان کا ایک بہت بڑا نقصان یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس میں جو بات بھی ہو وہ اس قدر تیزی سے دوڑتی ہے، اسے یہ نہیں دیکھا جاتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ درست ہے یا پھر ہے کیا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی سے، خاص طور پہ کورونا وائرس جیسی مہلک بلکہ عالمی مہلک وبا کے سلسلے میں یہ پھیل رہی ہے کہ 12 مئی تک کورونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ بات ایسی ہی کہی جاتی ممکنہ طور پر تو بھئی ہم 12 مئی نہیں، 2 مئی، 1 مئی، 30 اپریل، 28 اپریل، 26 اپریل، ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ہی اللہ کرے ختم ہو جائے، لیکن 12 مئی کہا گیا، اس کے ساتھ ایک حدیث کو جوڑ دیا جا رہا، اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث کے راوی عثمان بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں فرماتے ہیں، میں نے پھلوں کے بیچنے کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ بیماری نہ چلی جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں عثمان بن عبداللہ، میں نے کہا یہ کب تک ہے، یعنی کہ کب تک اس کی مدت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے تک۔ یہاں واضح طور سے ثریا ستارے کے طلوع ہونے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، جس کا تعلق ان کے عرف اور علاقے کے ساتھ تھا۔ عرب میں یہ مشہور اور ان کے ہاں مجرب تھا کہ بہار کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں اور جو ہی گرمی کی شدت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس حدیث میں صاف الفاظ میں بات ہی پھلوں کی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات اخذ کرنا بالکل درست نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مئی کے درمیانی حصے تک یا پھر رمضان کے مہینے میں موجودہ وبا زائل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اس وقت بھارت کی ایک بہت ہی معزز ترین شخصیت اور قابل ترین شخصیت اور وقت کے موجودہ مفتیوں کی فہرست میں شمار ہونے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست وضاحت، مفتی صاحب کی یہ وضاحت بہت زیادہ معتدل ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے سنا دوں، اس لیے کہ ہمارے یہ بڑے ہیں، یہ علماء ہیں، یہ انبیاء کے ورثہ ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دین بتاؤ، ہمیں علماء کی بات نہ بتاؤ، بھئی یہ علماء بھی دین ہی کی بات بتا رہے، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی بات بتا رہے، یہ سوشل میڈیا کے میسیجز پڑھ کر عالم نہیں بنے ہیں، یہ قرآن حدیث پڑھ کر سمجھ کر ایک بہت بڑے مقام پر پہنچے۔ ہزاروں تو ان کے شاگرد ہیں جو پوری دنیا میں قرآن کو سمجھا رہے، حدیث کو سمجھا رہے، ایسے چوٹی کے مفتیان اور علماء کرام ہمارے ملک میں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اصل میں جس حدیث کو بشارت کے لیے دلیل بنایا گیا ہے اس کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی حدیث کا اگلا اور پچھلا حصہ پڑھ کر اور حدیث کو جس باب میں اور کیٹیگری میں لکھا گیا اس کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حدیث کا تعلق مدینہ منورہ کے موسم کے اعتبار سے اس وقت سے ہے جس میں عموماً کھجور کا پھل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی فصل بیچنا جائز ہوتا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر
طلوع ثریا کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ حدیث سارے عالم کے پھلوں کے لیے نہیں، پس کسی اور جگہ پھل کے انتہا کو پہنچنے کا یعنی پکنے کا اور لوگوں کے استعمال کے قابل بننے کا کوئی اور وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اب بعض حضرات نے اس حدیث کو پھل کے موضوع سے ہٹا کر عام کر دیا، پھر موجودہ حالات پر اس کا انطباق کر دیا، یعنی فٹ کرتے ہوئے 12 مئی کی تاریخ بھی وبا کے لیے طے کر دی۔ اس کے متعلق احکر نے عرض کیا تھا کہ ایسی باتیں عوام میں پھیلانے سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ایک تو یہ کہ وبا اس وقت ختم نہ ہوئی تو چیمی گوئیاں ہوں گی، دوسرے یہ کہ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ بھی پھیلے گا۔ اسی طرح ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے انسان کی بات کہ آپ نے کچھ بات کہی، میں نے کچھ بات کہی، کسی اسکالر نے، کسی ریسرچر نے، کسی سائنٹسٹ نے، ماہر فلکیات نے، کسی نے بھی کوئی بات کہی، ان کی بات میں کوئی درمیان سے کسی آدمی نے کچھ انجیکٹ کر دیا۔ جیسے ہمارے پاس مزاج ہے کہ آدمی مرچی مسالہ لگا کر بات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یہ دنیا میں اس طرح چل رہا ہے، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں۔ لیکن ایک ہے دونوں جہان کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، آپ کے ارشاد سے کوئی ایسی چیز نکالنا جسے علماء نے نہیں بتایا، محدثین نے نہیں بتایا، اور آدمی بس سوشل میڈیا کے ذریعے سے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور اسی طرح جتنے سوشل نیٹ ورکس ہیں اس کے ذریعے سے کسی بات کو شیئر کرتا جا رہا ہے، تو یہ گویا نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی بات منسوب کرنا ہوگا جو آپ نے نہیں کہی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہماری دعا ہے، ہر وقت کی دعا ہے، ہر نماز کی دعا ہے، ہم ہر جمعہ، ہر رات کے اندھیرے میں اٹھ کر رونے والے، اب رمضان شروع ہوگا تو افطار میں، سحر میں، ہر موقع پہ ہم یہی دعا کریں گے، اب تک یہی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ جلد سے جلد یہ کورونا کی وبا پورے عالم سے ہٹا دیجئے، بالخصوص ہمارے بھارت سے ہٹا دیجئے۔ ہمارے بھارت واسیوں کو چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، انہیں امن، چین، سکون، اطمینان، راحت، یہ لاک ڈاؤن کی مشقتوں سے آزاد کر دیجئے، یہی دعائیں ہماری چل رہی۔ لیکن ایک فکس کر دینا، طے کر دینا، ہم بھی یہ چاہ رہے کہ اے اللہ 12 مئی کے اس سے پہلے ختم ہو جائے، لیکن یہ کہنا کہ حدیث کی روح سے اب یہ 12 مئی تک یہ وبا ختم ہو جائے گی، تو لوگوں میں ایک انتظار ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہو جائے گی۔ پھر اب لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے ختم ہونے کی خبر حدیث میں آئی ہے، ایسا ہم کو سننے میں مل رہا ہے، تو لہٰذا 12 مئی کو کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، یہ کوئی حتمی، یقینی، 100% شور نہیں ہے۔ تمنا، خواہش، آرزو ہماری یہی ہے، لیکن یہ شور نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں کو اگنور کریں، اوائڈ کریں۔ جتنے نوجوان، جتنے بھائی، جتنی بہنیں یہ بات سن رہے ہیں، گزارش ہے اس سچے پیغام کو، اس وضاحت کو ہر ایک تک پہنچائیں، اور ضرور پہنچائیں، تاکہ جن تک یہ غلط بات پہنچی، جو غلط فہمی میں مبتلا ہوتے جا رہے، ان تک یہ صحیح بات بھی پہنچے۔ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت اور بھی کئی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں اور مفتیان کرام نے وضاحتیں کی ہے، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 12 مئی کو کورونا وائرس کے ختم ہونے کی جو خبریں ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں۔ دعا ہماری یہی ہے اللہ پاک اس سے پہلے اس وبا کو ختم کر دے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ کے پاس آئے اللہ کے لیے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، حدیث کا حوالہ ملے تو پہلے کسی عالم سے، مفتی سے اس حدیث کی تشریح کو، اس حدیث کی وضاحت کو، اس حدیث کے سیاق و سباق کے تناظر میں آگے پیچھے جو مطلب نکل رہا وہ پہلے سمجھیں، پھر آپ کو اگر اجازت ملے، سمجھ میں آئے تو آپ آگے بڑھائیں، ورنہ ایسی باتیں جو بے سند ہو، بے بنیاد ہو، اللہ کے لیے اس کو پھیلانے سے بچیں۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔